اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ میں 1 verse 1 day روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، آج ہم آیت نمبر 191 پڑھیں گے۔ ایک آیت کی ہم ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تحویل قبلہ سے لے کے جب سے دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے نا، احکامات کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، مکے کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے، اپنا گھر بار چھوڑا صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک سوسائٹی کی صورت میں احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا قبلہ تحویل کر دیا، قبلہ بدل دیا۔ اب بیت المقدس سے قبلہ چینج ہو کر بیت الحرام ہوا، نبی بھی چینج ہوا، قبلہ بھی چینج ہوا، تو گویا اب ایک امت سے اللہ نے امامت کا منصب لے کر دوسری امت کو دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس امت کو اس دور اور آنے والے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور فلاح کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرنی ہے اور مرتے وقت بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ کسی جانی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اسے اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے دیت لینی ہے۔ تیسری صورت ہوگی اس کو معاف کرنے کی۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، اور اب اللہ رب العزت مسلم سوسائٹی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں سے ڈرنا نہیں، ان کے آگے جھکنا نہیں۔ جن لوگوں نے، جو لوگ بھی آپ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے دین، مطلب آپ کو گھر سے نکالنے کی، آپ پر ظلم و ستم کرنے کی ریزن صرف یہی تھی، قالوا لا الہ الا اللہ اور قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب اللہ کہنے کی وجہ سے پہلے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، اب آپ کی جان کے در پہ ہو کر آپ سے قتال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم تو امن چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ پچھلی آیت مبارکہ جن لوگوں نے سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط، 3 شرطیں ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ اس میں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس میں کوئی آپ کا اپنا مفاد نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ پہل وہ کریں گے، اور تیسری چیز یہ کہ حد اعتدال میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ محبت و نفرت میں ہر چیز جائز ہے، جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہ چیز نہیں۔ جنگ میں بھی کچھ قوانین، اسلام نے وہ قوانین سکھائے ہیں جو کسی اور مذہب نے، جو کسی اور مسلک نے، جو کسی اور جو ہے وہ تہذیب اس نے نہیں سکھائے، جو اسلام میں جنگ کے بھی قوانین سکھائے ہیں۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، اس میں ایک بڑی ہی اہم بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے۔ آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، لفظوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آیت کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو۔ اب ایک ہے نا قاتل، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہاں پہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حیث، جہاں کہیں سے بھی، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث أخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا یا جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنہ، اور فتنہ، اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، ولا تقاتلوہم، اور ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک وہ تم سے اس میں قتال نہ کریں، اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یعنی مسجد حرام کے پاس، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اب دیکھیے آیت کے الفاظ دیکھیے
کہ جہاں بھی کافر ملے اسے قتل کر دو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، مسلمان تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں، بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، ان کے ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں اگر وہ تمہیں قتل کرے تو، اگر وہ تمہیں گھروں سے نکالے تو، اگر وہ مسجد حرام کا احترام نہیں کرتے پھر تم نے بھی نہیں کرنا، لیکن پہل ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم آیت کے عمومی الفاظ دیکھیں، یا جو ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں کافر تمہیں ملے اسے قتل کر دو، تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں گن ہونی چاہیے، یا اگر پہلے دور کے دیکھا جائے تو تلوار ہونی چاہیے، جہاں اسے کافر نظر آئے وہ اس کو مار دے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو حکم ہے جنگ کا، جنگ میں جب وہ بھی اگر وہ پہل کرے، اگر انہوں نے پہل کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر سخت حکم ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پھر تم نے ان کی گردنیں کاٹنی ہے، ان کے پور پور پہ مارنا ہے، پھر نہیں چھوڑنا اگر یہ پہل کریں گے، پھر نہیں کہنا، پھر امن کی باتیں کرنا بزدلی ہے، پھر امن چاہنا بزدلی ہے، لیکن جہاد فرض ہے تب کب جب وہ پہل کرے۔ اخرجوکم واخرجوہم، ان کو وہاں سے نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم مکہ سے نکالا تھا نا۔ فتح مکہ کے بعد پھر کیا حکم آیا تھا، کوئی کافر مکہ میں نہیں رہ سکتا، براءۃ من اللہ ورسولہ، سخت حکم آ گیا تھا کہ اب ان کو یہاں سے نکال دو۔ فتح مکہ کے بعد پھر کافروں کو مکہ سے نکالنے کا، یہ وہی مکہ ہے نا جہاں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ چھپ چھپا کے آپ اور آپ کے صحابہ اپنی جانیں بچاتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ اسی مکہ سے اللہ نے حکم دیا اب تم نے بھی ان کو نکالنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو مسنون نہیں دیکھنا چاہتا، ظالم بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ان کو امن کے دائی دیکھنا چاہتا ہے، امن کا پرچار کرنے والے ہوں، امن کا بول بالا کرنے والے ہوں، انسانوں کو انسانوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اللہ کی فرما برداری میں لے کے آنے والے ہوں۔ اور یہ جو آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں، آپ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں قتل سب سے بڑا گناہ ہے، ایک قاتل ہے نا، ہم کہتے ہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ قتل کو ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا تم فتنہ پھیلا رہے ہو، یعنی ہمارے ہاں یہ ورڈ کس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، تم فتنہ پھیلا رہے ہو۔ اور مطلب ہمارے ہاں کوئی بہت ایسا بندہ ہے جو لڑائی جھگڑا ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، یا جو فساد برپا کرتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، ہم کہیں گے وہ تو ہے ہی میرا فتنہ، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ فتنہ آپ سمجھ لیں، جو انگلش کا ورڈ ہے نا پریسیکیوشن، وہ ہے اس کا مطلب، یعنی آپ اس کا آسان مطلب یہ سمجھیں، ایسے حالات کہ جس میں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے، حقوق اور نظریے کی وہ آزادی جو اللہ نے ایک انسان کو دی ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اس سے چھین لینا فتنہ ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ مذہب کا انتخاب کرے، اس کو یہ انتخاب نہ کرنے دیے جانا، جیسے کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، زندگی تنگ کر دی گئی تھی، یہ تھا فتنہ۔ فاتانہ کا اصل مطلب ہوتا ہے فاتانہ آزمانا، آزمانا بھی اور تپ جانا، کوئی چیز آپ کو غصہ دلا دے، اتنا غصہ کہ آپ تپ جائیں اور آپ کے اندر موٹیویٹ کر دے، جو چیز آپ کو موٹیویٹ کرے، یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی مال جب انسان جمع کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو ایک موٹیویشن چاہیے، تپا ہوا ہوتا ہے وہ، اور ایسے ہی اولاد کی پرورش میں بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں جب وہ تپ جاتا ہے، وہ موٹیویٹ رہتا ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ جہاں پر بھی انسانوں کو انسان سے اس کی بنیادی حق چھینا گیا ہے، اس کا نظریہ چھینا گیا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کیا گیا ہے، وہ چیز فتنہ کہلائے گی۔ مذہبی لحاظ سے ہے، فیملی میں بھی ہوتا ہے، فیملی سسٹم میں، کہ یہ جو فیملی کی یہ جو ایک رسومات ہیں ان کو ماننا، جیسے مثال ہندوازم جو ہے، ہندوازم میں ذات پات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جو کم ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں جو،
یا جو ہے اچھوت جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے زندگی بالکل تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں برہمن ہیں، ان کی وہ گھروں میں نہیں آ سکتے، ان کے وہ محلوں میں نہیں آ سکتے تھے، تو ان سے ان کی بنیادی آزادی، بنیادی حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ مطلب ذات بات کو، ان رسومات کو اتنا زیادہ اہمیت دی جائے کہ جو ہے وہ انسان کی بنیادی حقوق چھین لیے جائیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے ہاں جو چودھری ازم ہے یا جو ہے وہ چودراہٹ ہے، وڈیرا ازم ہے، چودھری ازم ہے، وڈیرا ازم ہے۔ وڈیرے جو ہے وہ جیسے آپ سمجھیں کہ انسانوں کی ذہنوں کے بھی مالک بن جاتے ہیں، جسموں کے بھی مالک ہیں، اور ذہنوں وہ ان کے بغیر سوچ نہیں سکتے، ان کے بچے پڑھ نہیں سکتے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی فتنہ ہے۔ اور ایسے ہی جب بھی مذہب پر عمل نہیں کرنے دیا گیا، عبادات نہیں کرنے دی گئی، وہ بھی فتنہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی سورۃ بروج کا وہ واقعہ یاد کریں گے، ان الذین فتنوا المؤمنین، فتنہ کا لفظ استعمال، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمایا، اور آزمانے کی وجہ کیا تھی کہ قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سورۃ بروج جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں وہ واقعہ کہ ایک سوسائٹی یا ایک معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے آگ کی بڑی بڑی ہندقیں بنوائی، ہندقوں کو آگ سے بھرا اور پھر لوگوں کو اس میں ڈالا، اور اس میں وہاں پہ پھر ایک بچہ، جب ایک ماں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تو ایک بچہ بولا، ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ چند بچے ہیں جو بولے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک بچے نے بول کر اپنی ماں کو تسلی دی کہ ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ تو جنت کے باغات ہیں، اس میں بلا سوچے سمجھے چھلانگ لگا دو، تو وہ ہے اصل میں فتنہ۔ اس فتنے کو کہا یہ فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ جو لوگ یہ فتنہ پھیلانے کے لیے آپ سے آپ کی نظریاتی آزادی، آپ کی مذہبی آزادی چھیننے کے لیے، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، جنہوں نے آپ کو آپ کے ملک سے نکالا اور آپ سے قتال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کرنا ہے۔ ایون کہ مسجد حرام جو حرمت والی جگہ ہے، فرمایا وہاں ان سے قتال نہیں کرنا، لیکن اگر وہ وہاں پہ کریں گے تو پھر وہاں پہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ کافر ہے ہی اسی قابل۔ کذالک جزاء الکافرین، ان کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اسلام امن کا پیغام لایا تھا، سلامتی کا، انسان کو انسانیت کے ظلم و ستم سے، انسان کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا تھا کہ سب انسان برابر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی تو فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شرف حاصل اس کو ہے جو متقی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام سے پہلے کیا تھا؟ بادشاہت تھی، بادشاہ ہوتے تھے نا، اور وہ بادشاہ پھر کیا سمجھتے تھے؟ کسریٰ تھا، ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے ہم کسریٰ کے پیروکار ہیں، ہم کسریٰ کی فوج میں ہیں، ہم کسریٰ کے ماننے والے ہیں۔ کیسر تھا، ہم کیسر کے پیروکار ہیں، ہم کیسر کو ماننے والے ہیں۔ اور جو اجمی، جو عربی تھے یا جو کیسر اور کسریٰ کو نہیں مانتے تھے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ایون کہ آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس سے پہلے دیکھا جائے تو فرعون کیا تھا؟ بادشاہ تھا نا، خود کو خدا مانتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں ہی رب ہوں۔ تو وہ بھی ایک انسان تھا، اس کی غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ آج بھی جو کوئی انسان خود کو خدا سمجھتا ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ کسی فیملی میں ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، وہ پرسیکیوشن کر رہا ہے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میرے بغیر کیسے چلا، میرے سے پوچھے بغیر یہ کام کیسے کیا۔ اللہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے تو ہم ان کو کیسے اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ فکری آزادی، عقیدے کی آزادی اللہ نے انسان کو دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، اس سے وہ آزادی چھیننا فتنہ ہے۔ اور فرمایا فتنہ قتل سے جو ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے، اسی لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے، قتال کرنا پڑے، ایون کہ مسجد الحرام کے پاس بھی کرنا پڑے تو بھی کر گزرو، نہیں رکنا۔ تو یہ حکم ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس میں انسان کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جائے، بہت ہمیشہ ہی ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اسلام پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے والوں کو آزمایا گیا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے والوں کو آزمایا گیا ہے۔ آزمایا کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک امتحان ہوتا ہے، یہ ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں ڈل کے ایندھن جو ہے وہ
کندن بن جاتا ہے، سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ یہ ایک آپ سمجھے بٹی ہے، جو جیسے برتن ہے نا، اس کو شیپ دینے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، سانچوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ان آزمائشوں کی بٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو تو گزر جاتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو نہیں گزر جاتے وہ ناکام ہیں۔ اور پھر سید ابوالعلا مودودی کی بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دین پر چلتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، تم کسی فتنے میں نہیں مبتلا ہوئے، تمہیں آزمایا نہیں گیا، تو سمجھو شاید تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے۔ صحابہ کرام کو کتنا آزمایا گیا، اور اللہ فرمایا کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، تو انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔